بائی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایمانیات اور عبادات کا تعارف پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس بات کو یقینی طور پر قلب و ذہن میں ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے اکیلے ہی یہ کائنات بنائی ہے، لہٰذا وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور واحد ہے، دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کے معنی اور مفہوم۔ توحید کے لفظی معنی ہیں: ایک ماننا، ایک سمجھنا، اکیلا جاننا۔ توحید سے مراد کائنات کے خالق یعنی پیدا کرنے والے کو تمام تر صفات کے ساتھ اکیلا ماننا اور اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں، ان سب کی تبلیغ کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید کی تعلیم دینا تھا۔ آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں جگہ جگہ اس عقیدے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی خاص وضاحت قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس میں توحید سے متعلق بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ توحید کی دو اقسام ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی۔ توحید ذاتی کے دلائل۔ اگر اس کائنات کی تخلیق کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سورج، چاند، ستارے اپنی مدار میں مقرر اوقات میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ دن کا طلوع ہونا اور رات کا ظاہر ہونا، موسموں کی تبدیلی، تیز بارش کا برسنا، یہ تمام چیزیں ایک منظم طریقہ کار اور باقاعدگی سے وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے۔ جب کوئی بھی چھوٹی سی چیز مثلاً سوئی وغیرہ اس دنیا میں بغیر بنانے والے کسی کاریگر کے موجود نہیں ہو سکتی، تو یہ پوری کائنات بغیر کسی کاریگر اور بنانے والے کی کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ وہ ذات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ توحید صفاتی کے دلائل۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے صفاتی دلائل، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، بالکل اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی ثانی اور اس جیسی دوسری خوبیوں کا مالک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ بے عیب، ہر نقص سے پاک ہے، قادر مطلق ہے، عزت، ذلت، موت، زندگی صرف وہی دے سکتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ رازق بھی ہے، رحیم بھی، ستار اور غفار بھی، وہ تمام فیصلوں میں خود مختار اور آزاد ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ توحید کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، تمام مشکلات اور مصائب میں اسی سے مدد کا طلبگار ہونا، صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس عقیدے کی تعلیم دی ہے، خاص طور پر قرآن مجید کے آخری 5 پاروں میں عنوان بدل بدل کر اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے۔ توحید کے ثمرات۔ توحید اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے، توحید کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے، توحید تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، موحد مومن سے جرأت، بہادری، صبر، استقامت اور توکل، اللہ تعالیٰ کا خوف اور دیگر تمام نیکیاں پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ توحید کے ذریعے انسان نفاق سے بچ جاتا ہے، موحد انسان منافق نہیں ہوتا۔ توحید ہر مشکل کے حل کا ذریعہ ہے، مصیبت آنے کے وقت موحد اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے۔ توحید کے ذریعے انسان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پتھر، ستارہ، آگ وغیرہ کے آگے نہیں جھکتا۔ توحید انسان کو اشرف المخلوقات
تمام مخلوقات سے زیادہ شرف والا ہونے کی طرف لے جاتی ہے۔ توحید کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگتا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔